آج میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ پاکیزہ، مؤثر اور دلکش کلمات ہیں جن کی اثرات کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد فرامین ہیں۔ ایک حدیث پاک یوں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ربی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسم اعظم جس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ حافظ ابو نعیم نے ایک حدیث یوں نقل فرمائی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز جمعہ میں آنے سے رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا تھا اور دینے میں دیر ہو گئی، وہ میرے گھر پہنچ گیا، باہر بیٹھ گیا، سوچا کہ یہ باہر نکلیں گے تو میں انہیں پکڑوں گا اور قرض لوں گا، اور میں اس وجہ سے باہر نہ نکلا کہ یہ چلا جائے تو پھر میں نکلوں، کیونکہ اس وقت میرے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ وہ تھک ہار کر واپس چلا گیا تو حضرت معاذ بن جبل اپنے گھر سے نکلے، حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ، یہ وجہ تھی، مجھے آنے میں دیر ہو گئی اور میں جمعے سے رہ گیا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل پر مہربانی فرمائی اور ان کے ذریعے سے پوری امت پر مہربانی اور شفقت فرمائی۔ آپ نے ایک اہم ترین راز سے پردہ اٹھایا، فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی ایسی آیات بتاؤں، اگر تم ان کو روزانہ پڑھو تو روئے زمین کے برابر سونا، گولڈ اگر تم پر قرض ہو تو ان آیات کی وجہ سے وہ بھی اتر جائے۔ عرض کیا، رسول اللہ مہربانی فرمائیں، مجھے ضرور بتائیں۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے ان کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھنے کا فرمایا۔ یہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ فرمایا یہ کلمات پڑھے جائیں، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقضی عنی دینی۔ یہ کلمات پڑھے جائیں روز، جب یہ آیات پڑھی جائیں اس کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر کے روئے زمین کے برابر سونا بھی قرض ہو تو اتر جائے گا۔ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو خاص موقع تھا، غزوہ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط ترین چٹان جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں پا رہی تھی، آپ نے کدال لے کر خود ضرب لگائی، اس میں سے روشنی نکلی، تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اعطیت مفاتیح الشام، میرے صحابہ، مجھے رب نے شام کی کنجیاں عطا کر دیں، اور میں یہاں کھڑے ملک شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک اور ضرب لگائی، فرمایا اعطیت مفاتیح فارس، اللہ نے مجھے فارس کے کنجیاں بھی عطا کر دیں، اور میں یہاں کھڑے مدائن کے محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو چٹان پاش پاش ہو گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے یمن کی کنجیاں بھی عطا کر دی۔ یعنی وہ وقت دیر نہیں جب یہ ساری سلطنتیں میرے صحابہ تمہارے زیر نگیں ہوں گی اور اسلام کی حدود میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ بات جب منافقین کو پتہ چلی، انہوں نے واویلا کیا اور کہا، دشمن سے بچنے کے لیے یہ خندقیں کھود رہے ہیں، خود غیر محفوظ ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ ہم
روم اور ایران جیسی طاقتوں کو جو اس زمانے کی بہت بڑی طاقتیں تھیں، ان کو فتح کر لیں گے۔ یہ ان کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ منافقین کی بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ یہ آیت پڑھیں۔ یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت فرمائی۔ گویا کہ اس میں یہ میسج دیا گیا کہ اللہ مالک ہے، جسے چاہے سلطنت، بادشاہی اور ملک عطا کر دے۔ اصل فوکس، رجوع اور توجہ اس کی طرف ہو۔ وہ چاہے تو عاجز کو طاقتور بنا دے، وہ چاہے تو کمزور کو توانا کر دے، وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہیاں عطا کر دے۔ وہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ آئیے اب اللہ تعالیٰ کے ان فرامین جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ہیں، ان کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک، اے حبیب آپ یوں عرض کریں، اے اللہ، اے ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ملک اور بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ تُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّہَارِ، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے بیج سے درخت کو، نطفہ سے انسان کو، انڈے سے پرندے کو۔ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ، اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جیسے کہ زندہ سے ایک بے جان نطفہ نکالتا ہے، درخت سے بیج کو نکالتا ہے وغیرہ۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب اور شمار کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ان آیات کو ہمیں روٹین سے روزانہ پڑھنے کی توفیق دے اور ان کی برکات بھی نصیب فرمائے۔